قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کے شروع کی آیتیں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں ان صورتوں کے شروع میں بیان کی ہیں۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں۔ دونوں میں اللہ نے ایک ہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ لوگوں نے عمل سے فرار کے لیے بہانے ڈھونڈے۔ ایک بہانہ یہ تھا کہ رسالت کا انکار کر دو، یہ مضمون سورہ تکویر میں آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جزا و سزا کا انکار کر دو۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سبھی کو معاف کر دے گا۔ یہ قدر مشترک ہے ان دونوں صورتوں میں، عمل سے فرار کے حوالے سے غلط عقیدے، غلط تصورات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ جب سورج نہ رہا تو وہ ستارے جس سورج سے ضیاء پا رہے تھے وہ ستارے اب انہیں کہاں سے ضیاء ملے گی، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب کہ 10 ماہ کی گھابن اونٹنی کھلی پھرے گی، بڑی قیمتی متاع ایک عرب کی، اب اونٹنی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا، 10 ماہ کی گھابن ہے، لیکن انسان گھبرا جائے گا اور مالک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اونٹنی کھلی پھرے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب کہ وحشی جانور ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب کہ جو دریا ہیں وہ جھونکے جائیں گے، یعنی بڑی تیز آگ ہوگی کہ جس سے وہ جھونک ان کو گرم کیا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کو، تمام انسانوں کو جوڑوں جوڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک جوڑا مقربین کا ہوگا، ایک جوڑا اصحاب الیمین کا ہوگا، ایک جوڑا اصحاب الشمال کا ہوگا۔ کنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 طرح کے جوڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر بڑا ظلم تھا، اور ایسے واقعات زیادہ تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہوتے رہتے تھے کہ لوگ اپنی بچیوں کو جا کے زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ کنویں میں پھینک دیتے تھے۔ سنن دارمی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری ایک بچی تھی، مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، بابا بابا کہتی تھی، لیکن میں اس کو دیکھ کر اندر کڑتا رہتا تھا۔ کیوں کڑتا تھا؟ کہ کوئی میرا داماد بنے گا، میں اپنی بیٹی کسی کے حوالے کروں گا۔ یہ ان کی جھوٹی انا اور غیرت تھی جس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہوتے تھے۔ لہٰذا کہتے ہیں ایک دن میں اس کو لے گیا اور میرے ساتھ گئی ہے بڑی خوش خوش کہ بابا مجھے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کے میں نے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا، چیختی رہی بابا بابا بابا۔ اللہ کے رسول نے واقعہ سنا تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو اس پر جو ہے وہ صحابہ نے کہا تم نے کیوں آ کے ہمارے نبی کو آبدیدہ کر دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس کو سنانے دو۔ اس سے دوبارہ واقعہ سنا، وہ بھی رویا، اللہ کے رسول بھی روئے۔ پھر آپ نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تمہیں ندامت ہے، اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دی۔ لیکن قرآن مجید نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصوم بچی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی پاداش پہ ماری گئی۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جس شخص کی 3 بچیاں ہوں وہ ان کی پوری محبت سے پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے، انہیں اس قابل کر دے کسی کے محتاج نہ رہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک صحابی نے کہا اگر 2 بچیاں ہوں، آپ نے کہا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔
بعد میں صحابہ نے کہا کاش کسی نے ایک بچی کے لیے پوچھ لیا ہوتا تو یہ بشارت اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتے۔ میری ایک کتاب ہے خواتین کی عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں نے اس میں قرآن مجید سے بھی آیتیں جمع کر دی ہیں، کیا کیا خواتین کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور احادیث میں خواتین کی کیا عظمت ہے، اس کتاب سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ نامہ اعمال وہ کھولے جائیں گے، ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کو کھینچ کے اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ لپیٹ لیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب کہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب کہ جنت وہ قریب لے آئی جائے گی متقیوں کے، یعنی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے گی ہر جان کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا وہ عمل لے کر آئی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو نہیں، میں تو قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو چھپ جاتے ہیں اور پھر نظر آ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ چھپ جاتے ہیں۔ اب یہ عرب روزانہ رات کو سوتے ہوئے بھی کھلے آسمان تلے ستاروں کی یہ ساری کی ساری جو حرکات تھیں ان کا چھپنا تھا دیکھتے تھے، اور رات کو سفر کرتے تھے تو اس میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ ان کے مشاہدے سے مثال دی کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو چھپ جاتے ہیں پھر ظاہر ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ چھپ جاتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، قسم ہے رات کی جب کہ وہ پھیل جائے، جب کہ وہ جانے لگے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ سانس لے، دم بھرے، یعنی اس کا آغاز ہو۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن مجید یہ کسی شاعر کا اور کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ عزت والے فرشتے ہیں جبریل امین، ان کا قول ہے، وہ لے کر آئے ہیں حضرت محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذی قوت، وہ جبریل امین بڑی قوت والے ہیں۔ عند ذی العرش مکین، اور جو عرش والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس ان کا خاص مقام ہے۔ مطاعن، وہ سردار ہیں، ان کے بہت سے ماتحت فرشتے ہیں جو ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ثم امین، اور وہاں پر وہ بڑے معتبر ہیں، اللہ کے بڑے قابل اعتماد فرشتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد یہ پاگل نہیں ہیں معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے واضح افق پر حضرت جبریل کو دیکھا ہے۔ تفصیل سورہ نجم میں ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ جبریل امین کو دیکھا، پورا افق ان سے چھپ رہا تھا، وہ ان کے اللہ کے رسول کے قریب آئے اور سورہ مدثر کی 7 آیتیں آپ پر وحی کی۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتیں جاننے کے بارے میں کوئی حریص نہیں ہے، یعنی کہ بچپن سے کوشش میں ہوں کہ کوئی نہ کوئی نقطہ ڈھونڈ کر لائیں، لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اپنی واہ واہ کرائیں، ان کا یہ مزاج کبھی رہا ہی نہیں، وہ تو بڑے سیدھے سادھے انسان تھے، بخنے چلا رہے تھے، تجارت کر رہے تھے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن مجید کسی مردود شیطان کا قول نہیں کہ کوئی جن لے کر آیا ہو اور اس نے کسی کاہن پر القا کیا ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، تو جو چاہے تم میں سے سیدھی راہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ نہ چاہے جو کہ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ لہٰذا اللہ سے نیکی کی توفیق مانگو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور بہت اچھے طریقے پر اپنی عبادت کی۔ سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اور جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ ستارے یہ جھڑ جائیں گے۔ اس وقت ایک نظم میں ہیں، پوری طرح سے نظم میں کسے ہوئے ہیں، یہ بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ سورہ تکویر میں فرمایا کہ انہیں گرم کیا جائے گا، دہکایا جائے گا، اور اب اگلے مرحلے میں وہ ابل کر اپنی حدود سے باہر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب کہ قبریں زیر و زبر کی جائیں گی، قبروں کو کریت کریت کے مردوں کو نکالا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجا تھا اور کیا عمل اس نے پیچھے چھوڑا تھا، یا یہ ہے کہ اس نے کس چیز کو ترجیح دی تھی اور کس چیز کو پس پش ڈالا، ہر انسان یہ جان لے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟
اب یہ وہ مضمون ہے جو بار بار آتا رہا ہے کہ دھوکہ رب کریم کے بارے میں کہ رب بڑا کریم ہے، ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ ہرگز 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 اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ جہنم کا ذکر صرف اس لیے جیسے ماں بچے کو ڈراتی ہے کہ باہر جو ہے وہ جن ہے، باہر دیو ہے، بہو ہے، بچہ ڈر جاتا ہے اس سے، تو اللہ نے صرف ڈرایا ہے، اللہ جہنم میں کسی کو نہیں ڈالے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ خوب لوٹ مار کی، جہنم کی کافی تدبیر کی، لیکن اللہ کی رحمت نے ہمیں معاف کر دیا۔ گمراہ کن اشعار، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے سنوارا، اور جس نے تیرے پورے وجود میں ایک عدل رکھا۔ تیرے پورے وجود میں عدل ہے، ایک ہاتھ زیادہ بڑا ہوتا، ایک چھوٹا ہوتا تو انسان کے لیے کتنا بھدا بھی ہوتا اور کام کرنا بھی مشکل ہوتا، ایک ٹانگ بڑی ہوتی ایک ٹانگ چھوٹی ہوتی، پورے وجود کے اندر بڑا خوبصورت عدل ہے۔ اور پھر غصہ بھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، غیرت کی علامت ہے، اور اس کے علاوہ نرمی بھی ہے مزاج میں، کبھی جو ہے وہ بسط بھی ہے، بڑا انشراح بھی ہے، اور کبھی جو ہے وہ قبض بھی ہے، انسان جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی رکاوٹ بھی آتی ہے، اسے انشراح حاصل نہیں ہوتا۔ اگر پیاس ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تسکین کا سامان بھی رکھا ہوا ہے کہ پیاس کی تسکین کیسے ہوگی۔ اگر تھکن ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہوا ہے نیند کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے وجود میں تیری ضروریات کے لیے کیسا عدل رکھا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اس اللہ نے جس صورت میں چاہا تیری ترکیب کر دی، تجھے جوڑ دیا۔ تو نے خود نہیں سوچا، اختیار کیا کہ میری ناک ایسی ہو، میری آنکھیں ایسی ہوں، اللہ نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، تیری ترکیب کر دی۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کو جھٹلاتے ہو۔ تم اللہ کی تعریفیں نہیں کر رہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، یہ اللہ کی تعریفیں نہیں ہیں، بلکہ تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو، تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگران ہے، کرامن کاتبین، بڑے عزت والے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے تم کیا کر رہے ہو۔ اگر اللہ نے سب کو بخشش دینا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ یہ سارا ریکارڈ لکھا جاتا، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، بدیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور پھر حساب کتاب بھی ہونا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ فرمایا تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو، اللہ بدلہ قائم کرے گا، نیکی کا اچھا بدلہ دے گا، برائی کا برا بدلہ دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک جو فاسق و فاجر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، یصلونھا یوم الدین، وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں بدلے کے دن میں۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے بھاگ نہ سکیں گے، غائب نہ ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس روز کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس روز کل کا کل اختیار اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، سورہ تطفیف۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید وعید کا بیان فرمایا۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ طف کہتے ہیں بڑی چھوٹی سی چیز کو، ڈنڈی مار کے انسان کتنا حاصل کر لیتا ہے۔ 1 کلو ایک شخص مال تول رہا ہے، کتنا بچا لے گا؟ 10 گرام، 20 گرام، لیکن یہ ہے کہ اس حرکت کے پیچھے وہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ڈنڈی مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تاجروں کو اس حوالے سے ہدایت عطا فرمائے، ناپ تول میں کمی سے ان کو محفوظ فرمائے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، لینے کے بعد اور ہیں، دینے کے بعد اور ہیں۔
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ارے کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز کے لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی انسان دوسروں کے لیے پسند کرے۔ مسند احمد کی روایت، صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک درخواست کرنی ہے، جو حکم دیں گے مانوں گا، صرف زنا کی اجازت دے دیں بس، میں اس سے نہیں رک سکتا۔ صحابہ اکرام ناراض ہوئے کہ تم یہ کیا بشارت کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بٹھایا پاس، کہا کس سے زنا کرو گے؟ اپنی بہن سے؟ نہیں۔ اپنی خالہ سے؟ نہیں۔ اپنی بیٹی سے؟ نہیں۔ اپنی ماں سے؟ نہیں۔ فرمایا کہ تم جس سے کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کسی کی بہن ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کسی کی ماں ہے کہ نہیں؟ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اب اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو پھر ہدایت عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ ہے وسیع مفہوم ان آیات کا۔ کلا، ہرگز نہیں، انا کتاب الفجار لفی سجین، جو فاسق و فاجر ہیں ان کے نام اعمال ہوں گے سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، رجسٹر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی جو حد سے گزرنے والا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ اس زنگ کو کیسے اتارے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور ہرگز نہیں، بے شک وہ اس روز قیامت اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر وہ یقیناً داخل کیے جائیں گے، داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ ثم یقال، اور پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور ہرگز نہیں، جو نیکوکار ہیں ان کا نام اعمال ہوگا علیین میں۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک بہت بڑا رجسٹر ہے، ریکارڈ ہے۔ یشہدہ المقربون، اور اس کو دیکھتے ہیں، اس پر گواہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، وہ ان کی تحویل میں ہے وہ ریکارڈ۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تم پہچان لوگے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں پلایا جائے گا ایک ایسی شراب سے جو سیلڈ ہوگی، جس پر مہر ہوگی، وہی اس کو کھولیں گے۔ وہ مہر بھی ہوگی، آگے فرمایا ختامہ مسک، وہ مہر بھی ہوگی مشک کی، بڑی خوبصورت خوشبو والی مہر۔ یہیں سے ایک مارکۃ العرا کتاب ہے سیرت النبی پر، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، الرحیق المختوم، ضرور پڑھیے، آپ کے گھر پہ ہونی چاہیے۔ مستند کتاب، پہلا انعام اس کو ملا تھا سعودی عرب میں ایک عالمی مقابلے میں، بڑے مختصر طریقے پر ایک کی جلد میں پوری کی پوری سیرت کا خوبصورت احاطہ کیا۔ کتاب لکھی تھی مولانا نے عربی میں، اور پھر بعد میں خود ہی اس کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ہندوستان کے عالم دین تھے یہ۔ ختامہ مسک، اس پر مہر ہوگی مشکی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ ان نعمتوں کے لیے مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے۔ مقابلے کا اصل میدان یہ ہے، زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زیادہ اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ، تاکہ جنت کی نعمتوں کے حوالے سے تم دوسروں سے درجے کے اعتبار سے آگے بڑھ جاؤ۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور جو انہیں شراب پلائی جائے گی وہ اس شراب میں آمیزش ہوگی تسنیم کی، جیسے ایک فلیور
آیا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی سورہ دہر میں، ایک وہ فلیور جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اس شراب میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ اینن، اس شراب کا بھی ایک چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، کہ جس سے پئیں گے، جس سے استفادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جرائم کیے ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بالکل بدھو ہیں، فرسودہ ہیں، بیکورڈ ہے۔ جو خاتون پردہ کرے اسے بیکورڈ کہا جاتا ہے، جو داڑھی رکھ لے کہا جاتا ہے صوفی ہے، ملا ہے۔ فرمایا کہ یہ مجرم، یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہوئے گزرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب پلٹتے اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، گھر میں جا کے اور اپنی بڑائیاں بتاتے ہیں، میں نے یوں فکر چس کیا، میں نے آج یوں اس کو شرمندہ کیا، آج میں نے یہ اس کو کہا، یوں میں نے اس کو جلایا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب بھی یہ دیکھتے ہیں اہل ایمان کو، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو کہتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کا کون سا دین ہے، اور یہ نہ جانے کس طریقے پر جا رہے ہیں۔ ان کا ساتھی تھا فلاں شخص، اس نے تو کوٹھی کھڑی کر لی ہے، اور اس کو بھی وہ موقع ملے تھے، یہ بدھو کا بدھو رہا، کرائے کے مکان میں رہ رہا۔ جو حرام خوریاں کرے وہ اسمارٹ ہے، وہ عقل مند ہے، اور جو رزق حلال پہ قناعت کرے وہ بدھو ہے، وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ گمراہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن یعنی روز قیامت اہل ایمان کافروں پر ہنستے ہوں گے۔ بے وقوف تم تھے، تم نے عارضی زندگی کے لیے ساری محنتیں کی، آخرت کو بھولے ہوئے تھے، بے وقوف تم تھے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اہل ایمان بندے، وہ بیٹھے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں کے نظارے کر رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ مل گیا نا کافروں کو اس فعل کا جو وہ کرتے رہے۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کا کہنا مانے گا، اور اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنے رب کا کہنا مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین کھینچی جائے گی، گول ہے زمین، جب کھینچیں گے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکلے گا۔ فرمایا جب زمین کو کھینچا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اس کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا کہنا مانے گی، اور اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنے رب کا کہنا مانیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح، بے شک تو بڑی مشقت میں ہے، الی ربک قدحن، مشقت جھیلتے جھیلتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور پس تو اس سے ملنے والا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونے والا ہے۔ ویسے تو دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ مشقت انسان کو ہے۔ نمبر ایک، حیوانی تقاضوں کی وجہ سے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ہر انسان اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، چاہے ذہنی اٹھائے اور چاہے جسمانی اٹھائے۔ نمبر دو، ہر انسان میں ایک تقاضا ہے جنسی، شادی کرتا ہے، شادی کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اب بیوی اور بچے ان کے بھی اخراجات پورے کرنے ہیں۔ اور نمبر تین، ہر انسان کو خواہش ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ کرائے کا گھر میں انسان بہت بے چینی محسوس کرتا ہے، کرایہ چٹی لگتی ہے، کھلتا ہے۔ مکان بنانے کے لیے مشقتیں، یہ مشقتیں جانوروں میں بھی ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اپنا غار، اپنا بل، اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے۔ لیکن انسان کی مشقت اس حوالے سے بھی اس میں زیادہ ہے کہ کسی بیل کو فکر نہیں ہے کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے کہ نہیں ہے، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ انسان کو اولاد کی فکر بھی ہے، خدا نخواستہ اولاد نالائق نکل آئے تو پھر انسان کے لیے کیسی مصیبت ہے، تکلیف ہے۔ اور پھر کسی کو کوئی بیمار ہو جائے، کسی عزیز کو کوئی جو ہے وہ دکھ پہنچے، تو کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، اس کے بھی دکھ ہیں۔ تو بلا شبہ اس حیثیت سے بھی انسان کی تکلیفیں زیادہ ہیں۔ نمبر دو، ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں انسانی سطح کی ہیں۔ ہر انسان کا تعلق کسی قوم سے ہے، اور قوم کی سربلندی کا انحصار افراد پر ہے۔
افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد قوم کے لیے قربانیاں دیں گے، قوم ترقی کرے گی۔ جاپانی ترقی کر گئے، یہودی ترقی کر رہے ہیں، افراد نے اپنے قومی مفادات کے لیے قربانیاں دی۔ ہر انسان کا تعلق کسی وطن سے ہے۔ وطن تب عزت پائے گا جب کہ لوگ وطن کے اجتماعات کو اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ترجیح دیں گے۔ اسی طریقے پر ہر انسان کا تعلق کسی نظریے سے ہے۔ جو لوگ اپنے نظریات کے فروغ کے لیے مال اور جان لگاتے ہیں، ان کے نظریات دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جو نئی تبلیغ کے لیے اپنے نظریات کی قربانی دیتے ہیں، ان کے نظریات دنیا میں پٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تین تقاضے ہیں جو کہ انسانی سطح کے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس اعتبار سے پاکستانی قوم دنیا کی خوش قسمت ترین قوم تھی۔ یہ تمام انسانی تقاضے اللہ نے اس کے لیے ایک وحدت کر دیے تھے۔ ہماری قومیت کی بنیاد بھی اسلام۔ ہم نے ہر طرح کی نسل، رنگ، زبان اس کی نفی کر کے ہم نے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے، رنگ، نسل، وطن نہیں ہے۔ ہمارا وطن پاکستان بنا ہی اسلام کی وجہ سے ہے، ورنہ پاکستان بنانے والوں کے اندر اور کوئی قدر مشترک نہیں ہے، نہ زبان ایک، نہ کلچر ایک، نہ رنگ ایک، نہ نسل ایک، اور ہمارا نظریہ بھی اسلام ہے۔ تو اگر ہم نے اسلام کی خدمت کی ہوتی، پاکستان ترقی کرتا۔ تین تقاضے ہمارے ایک وحدت بن گئے تھے۔ کاش ہم نے اسلام پر عمل کیا ہوتا، اسلام کو غالب کیا ہوتا، پاکستان دنیا میں عزت پاتا۔ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی اور اپنی خوش قسمتی کو بدقسمتی بنا لیا۔ آج پاکستان دنیا میں شدید عدم استحکام کا شکار ہے اور ذلت سے دوچار ہے۔ امریکہ بھی کہتا ہے منافق ہیں، ڈبل گیم کھیلا ہم سے، پیسے ہم سے لیے ہیں اور ہمارا پوری طرح سے کام نہیں کیا۔ طالبان کو سپورٹ کرتے رہے اس لیے تاکہ امریکہ پھنسا رہے اور امریکی امداد ہمیں ملتی رہے، تو طالبان کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ طالبان کہتے ہیں منافق ہیں، ہماری پوری تباہی میں حصہ لیا ہے پاکستان نے، اور ساتھ تھوڑا بہت مانتے بھی ہیں کہ سپورٹ بھی کیا ہے، لیکن ہے منافق۔ تو یہ ذلت اور رسوائی کیوں دیکھنی پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو بڑی خوش قسمتی تھی ہماری، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان تو مشقت میں ہے، الی ربک قدحن، یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير